وطر کے سلسلے میں ایک اختلاف یہ بھی ہے، یہ تو جمہور کے نزدیک طے شدہ مسئلہ ہے کہ وطر کا وقت بعد عشاء شروع ہو کر صبح صادق تک تو اس کا اصل وقت ادا ہے، جس کو وقت ادا کہتے ہیں، اس میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ اختلاف ہو گیا اس سلسلے میں کہ قضا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ثلاثہ وہ کہتے ہیں کہ قضا ہونے کی صورت میں، قضا کرنے کی صورت میں نہیں بلکہ قضا ہونے کی، کیونکہ قضا کرنا تو بہرحال ایک گناہ ہے، قضا ہونے کی صورت، کرنے اور ہونے میں آسمان زمین کا فرق ہے، تو کم وقت کرتا ہے ہوتا نہیں، اس سے پہلے ہی پڑھا کرو، یہ کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ تو صبح اٹھے گا، یہ کھاتا ہے 8 کوئنٹل، سوتا ہے 10 کوئنٹل، یہ بیچارے یہ سوکھے سوکھے، یہ دیکھو ان کے چہرے تھوڑا تھوڑا کھاتے، پتہ نہیں روزدار بھی ہوں گے شاید۔ تو قضا ہونے کی صورت میں احمد ثلاثہ یہ کہتے ہیں اس کا وقت قضا تو ہے، یعنی قضا میں تو اتفاق ہے، ہاں قضا ہے، لیکن کہتے ہیں قضا جو ہے بس قبل الفجر تک، یعنی فجر کی نماز ادا کر لی، اس سے پہلے اس کو قضا کر سکتا ہے، فجر کی نماز ادا کرنے سے پہلے طلوع صبح صادق کے بعد فجر کی نماز سے پہلے اس کو قضا کرتا ہے، یہ ہے۔ اور اگر اس کو اس وقت کے اندر قضا نہیں کر لیا تو اب قضا نہیں ہو سکتا ہے، اب یہ قضا نہیں ہو سکتا ہے، یہ گناہ ہو گیا تو ہو گیا۔ ادھر سے وہ یہ کہتے ہیں یہ سنت ہے، اور سنت چھوٹنے کی وجہ سے انہیں سہون یا مطلب وہی نسیان یا سہو کی وجہ سے نیند کے اندر اس کا وقتی طور انتقال ہو گیا ہے، تو اس صورت کے اندر اگر سنت چھوٹ جائے گا تو اس کا کوئی گناہ بھی لازم نہیں آتا، سہون اگر ایسے کوئی سنت چھوٹ گیا، اور کوئی جبری نقصان بھی نہیں ہے اس کو، نماز کے اندر بھی اگر کوئی سنت سہون چھوٹ جائے، اگر چھوڑ دے تو وہ تو مکروہ نماز ہوگی، لیکن اگر سہون چھوٹ گئی کوئی سنت تو احتیاط و بہرحال بیدار تو رہنا چاہیے، بیدار ہو کر ہی نماز پڑھنی چاہیے نا، سوتے سوتے نماز پڑھ لے گا تو پتہ نہیں کتنی سنت، اس کو تو وضو بھی ٹوٹ جائے گا، کم وقت کو پتہ بھی نہیں چلے گا جو سوتے سوتے نماز پڑھے گا۔ اس وجہ سے بیداری میں جو نماز پڑھے گا، یعنی چوکنا ہو کر نماز پڑھ لے گا تو وہ تو سارے آداب مستحبات سنت کی رعایت کر کے پڑھے گا۔ اس وقت اگر غفلت کر لے گا، کوئی جان بوجھ کر کسی کو معمولی چیز سوچ کر سنت ہے کہ چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ نکلے گا وہ نماز مکروہ ہوگی، حتیٰ کہ اگر مستحب کو بھی چھوڑے گا، ادب کو بھی چھوڑے گا، تب بھی نماز کے اندر کچھ نہ کچھ ہوگا، چاہے تک کراہت تنزیہ ہو تو وہ اس نقصان سے بھی وہ خالی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر چھوٹ گئی، سنت بھی چھوٹ گئی، واجب کا مسئلہ نہیں، واجب اگر چھوٹ گئی تو پھر تو سجدہ سہو لازم آئے گا، وہ تو سب جمہور کے نزدیک ہے۔ البتہ یہ ہے کہ سنت اگر چھوٹ گئی تو کوئی اس پر جو ہے جبر نقصان بھی نہیں ہے اور گناہ بھی نہیں ہے، سہون چھوٹ گئی، نسیان کی وجہ سے چھوٹ گئی۔ یہاں قضا ہونے کے قائل ہے، اور قضا ہونے کی علامت یہ ہے کہ جو پہلے اختلاف تمہارے سامنے یہ آ گیا تھا وہ اس کے احمد ثلاثی کی سنت کے قائل ہے، اور احناف جو اس کے وطر کے وجوب کے قائل ہے۔ تو یہاں تو ثابت ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے قضا ہونا یہ علامت ہے اس بات کی یہ واجب ہے۔ دلیل جو ہوتی ہے نا دو طرح کی ہوتی ہے، کبھی دلیل انی ہوتی ہے، کبھی دلیل لمبی ہوتی ہے۔
دلیل علمی وہ کہلاتی ہے کہ علت سے معلول پر جو ہے دلالت کی جائے، جو جس چیز کی علت ہو، علت سے اس کے معلول کو سمجھا جائے تو یہ دلیل علمی کہلاتی ہے، اور اگر معلول سے علت پر دلالت کی گئی ہے تو وہ دلیل انی کہلائی۔ جیسے آگ دیکھ کر وہاں دلالت کر لے یہاں دھواں ہوگا، کیونکہ دھویں کی علت کیا ہے؟ آگ۔ تو جب یہ ہے چونکہ علت ہے، علت دیکھ کر یا علت سے جو ہے نا اس نے استدلال کیا وہاں دھویں کے ہونے پر، تو یہ دلیل علمی ہوگی۔ اور اگر کہیں کوئی یہ دھواں دیکھ کر تو یہ کہے گا کہ یہاں تو آگ لگی ہے ورنہ دھواں کیسے اٹھتا، تو حالانکہ یہ معلول، کون معلول ہے نا، معلول پر جانتا ہے، ہاں دیکھا ہوگا کبھی، پتہ نہ ہو تو کسی ہارڈ ویئر والے سے کہہ دینا دھواں کس کو کہتے ہیں۔ تو دھواں جو ہے دیکھ کر اس نے سوچا ہے کہ یہاں تو آگ جل رہی ہے، کوئی واضح لگ رہا ہے، لہٰذا ہمیں تو شام کو دعوت ہوگی، ہمیں تو ادھر ہی جانا چاہیے۔ تو دھواں دے کر بہرحال آگ پر دلالت کر لینا یہ دلیل انی کہلاتی ہے، کیونکہ معلول سے یہ دلالت ہوئی ہے کس پر؟ علت پر۔ اب یہاں بھی ہے، اب یہاں سمجھو کہ یہاں جو ہے اس کے جو ہے معلول سے علت پر دلالت ہوئی ہے، یعنی اس کا قضا کر دینا، قضا ہونا، یہ قضا کر سکتے اس وقت تک، وہ الگ مسئلہ ہے کہ چاہے اس وقت تک ہے یا بعد میں، وہ الگ، اس میں بھی اختلاف ہے۔ احناف تو یہ نہیں مانتے، احناف کہتے ہیں نہیں، یہ تو قضا جب ہو گئی تو فرض کی طرح جو ہے عمر بھر یہ قضا یہ رہے گا، اس کو کسی نہ کسی وقت اس کو جو ہے واجب کو جو ہے ادا کرنا ہی پڑے گا، وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن یہاں تک تو وہ کہتے ہیں قضا کرتے ہیں، ادا تو اس کو نہیں مانتے، البتہ یہ کہتے ہیں کہ بس یہ، وہ بھی کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس حدیث کی وجہ سے جو بات کے اندر آئی، وہ کہتے ہیں اس کا وقت بس جو ہے یہی وقت ہے، فجر تک کا وقت، اور اس کے بعد قضا نہیں ہو سکتی۔ اس کا اثر شاید ان پر اس چیز کا بھی پڑا، اس قول کی بھی ان کو رعایت کرنی پڑی نا کہ وہ سنیت کے قائل ہیں، اور سنیت جو ہے، سنت جو ہوتا ہے وجوب سے ہلکا ہی ہوتا ہے۔ اچھا ادھر سے وجوب کا درجہ بھی ان کو نہیں، تو اگر اس کو کہیں گے تو وہ کہیں گے فرض، تو پھر وہ نمازیں جو ہے نہیں ہوئی ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں یہ مسئلہ ان پر شاید اس چیز کا بھی اثر پڑا ہے کہ اب محدود وقتی اس کا جو ہے اس حدیث کی روشنی میں شاید اس کا جو ہے محدود وقتی ہی ہے اس کے قضا کرنے کا، بعد میں عمر پر یہ قضا نہیں ہے، احناف نہیں مانتے، لیکن بہرحال نفس وجوب کے تو قائل ہے، قضا کے وجوب کے قائل ہے، اور یہ معلول ہے، وجوب واجب ہونا اس کا، یہ قضا کرنا جو ہے اس کا معلول ہے، علت اس کی کیا ہے؟ وجوب۔ اب قضا کرنا یہ معلول دلیل بن گئی کس کی؟ اس علت کی، یعنی اس کے وجوب کی۔ تو یہ استدلال ہوا ہے کس سے؟ معلول سے علت پر، یا معلول سے علت پر یہ استدلال کیا گیا ہے تو یہ دلیل انی کہلائی۔ آیا سمجھ میں دلیل انی اور دلیل لمبی میں یہ فرق؟ دلیلیں جب بھی ہوتی ہے نا تو اسی نوعیت کی ہوتی ہے، کہیں دلیل انی ہوتی ہے، کہیں دلیل لمبی ہوتی ہے۔ اصل تو مناطق اس سے زیادہ بحث کرتے ہیں، اور پھر جو ہے اس کی مثالیں بہت ساری دیتے ہیں، پڑھا ہوگا، قطبی بھی تو پڑھی ہے، شرح تہذیب بھی پڑھی ہے، اس میں بھی یہ بحث ہے۔ اما ثلاثہ کی یہ دلیل ہے، ینام عن الوتر او ینسا، سو جائے یا بھول جائے۔ یعنی یہ وہ عذر ہے جو اس
सिलसिले में, और जान बूझ कर ले तो सब ये कहेंगे गुनाह होगा, जान बूझ कर कोई तर्क कर ले। अच्छा, रिवायत है नबी सईद खुदरी काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन नाम अनिल वित्र अव नसियहु फलयुसल्ली इज़ा ज़कर व इज़ा इस्तयक़ज़। ये वो कहीं पढ़ा होगा लफ़्ज़ नश्र मुरत्तब और लफ़्ज़ नश्र गैर, यहाँ ये गैर मुरत्तब की मिसाल है। पहले आना चाहिए था इज़ा इस्तयक़ज़ और उसके बाद आना चाहिए था इज़ा ज़कर, नशे के मुकाबले में इज़ा ज़कर आ जाता है, यहाँ उल्टा हो गया। अगर इसको ख्याल न रखा जाए, लफ़्ज़ नश्र गैर मुरत्तब न समझा जाएगा तो कहेंगे ये नशे के इसके जो है क्या कहते हैं इसको, नाम के मुकाबले में ज़कर आ गया, ये कहेंगे ना फिर। अगर मुरत्तब इसको मान लिया जाए तो फिर गड़बड़ होगा, वो कहेंगे कि ये क्या हो गया है कि मन नाम के मुकाबले में ज़कर कैसे आ गया। तो नाम के मुकाबले में वो होना चाहिए इस टाइप का। तो बहरहाल अरबी के अंदर ऐसा होता है, लफ़्ज़ नशर मुरत्तब भी गैर मुरत्तब भी, लेकिन वहाँ होता है ज़्यादातर जहाँ फ़र्क वाज़ह हो, दोनों के अंदर फ़र्क वाज़ह हो। यहाँ तो फ़र्क वाज़ह है। कोई बेवकूफ़ से बेवकूफ़ आदमी सब्ज़ी बेचने वाला वो भी कहेगा कि ज़करा का मतलब ये है ये नशे के मुकाबले में है, और इस्तयक़ज़ जो होगा नाम के मुकाबले में जी। तो इस वजह से यहाँ इस चीज़ का ज़्यादा ख्याल नहीं रखा जाता। तो अच्छा, ज़करा कब होगा? ज़करा भी तो उसी वक्त होगा ना जब वो जागेगा, याद तो उसी वक्त आएगा ना जब जागेगा। इस्तयक़ज़ भी वही है कि जिस वक्त जागेगा तो उसे याद आएगा मैंने तो रात को इस वजह से वितर नहीं पड़ी थी, मैं सवेरे उठ कर जो है अज़ान से पहले पढ़ लूँगा, फजर तुलू सुबह सादिक से पहले पढ़ लूँगा, तो अब उसी वक्त याद भी होगा, उसी वक्त जागा भी उसी वक्त। यहाँ कोई भूल भी गया, भूल भी जाता आदमी, मुझे खुद 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ। भूलने का क्या मतलब वो तो तहज्जुद के लिए तो उठा आदमी, लेकिन वो कल का जो है वितर नहीं पढ़ा था इस गर्ज से कि बाद में पढ़ने के बाद में भूल जाता आदमी। हालांकि इसका इस्तयक़ज़ जो पहले हुआ था वक्त भी था, अब भूल गया, उधर से आज़ान हो गया, ओको इन्ना लिल्लाह, बाद में याद आता है। अच्छा, इसका असल तरीका तो है ही है, इसमें शक नहीं है कि बाद में जो है कज़ा अदा तो नहीं होगा, या अदा ही की शिक एक समझते हैं, कज़ा इसके कायल नहीं है। ये कहते हैं कि बस इसको ऐसी शख्स के लिए ये अदा के सिलसिले में तवस्सु है, अदा तो नहीं है, हकीकी अदा नहीं है, अलबत्ता अदा के सिलसिले में क्या है, ये तवस्सु है। वुसअत दे दिया उसको, भूल हो गई बेचारे को, बूढ़ा हो गया तेरी तरह, या जो है सो गया, तब क्या करेंगे। तो इस वजह से तवस्सु दे दिया गया है कि जो ही अब ये उठा तो इसको फजर की नमाज से पहले इसको पढ़ लें। इसमें तो सभी कहते हैं, हनाफी भी कहते हैं, क्योंकि कज़ा जो है बहरहाल वो पहले भी बात आई थी कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि ला सलात बाद अज़ान फज्र इल्ला रकअतैल फज्र, तो वहाँ हदीस के अंदर ये आया है, लेकिन फ़ुक़हा ने उससे मुस्तस्ना किया है, कज़ा की इजाज़त दे दी है। तो कज़ा तो वितर भी होगी ना, तो वितर को कज़ा इसमें पढ़ सका, हमारे नज़दीक कज़ा होगी। उनके नज़दीक कहते हैं इसको शरीयत ने तवस्सु दे दिया है, वक्त के अंदर गुंजाइश देती है कि इसको पढ़ लो। बाद में इसकी कज़ा नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि तुलू आफ्ताब के बाद इसकी कज़ा नहीं हो सकती। क्या हनाफ कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो वाजिब है। चलो तुम नहीं मानते हो तो हमारे नज़दीक हम तो इसके वजूब के कायल, और वजूब और फ़र्ज़ के अंदर यही फ़र्क है
کہ اعتقاداً تو فرق ہے، عملی طور سے تو کوئی فرق اس میں ہے ہی نہیں، لہٰذا یہ عملی لحاظ سے اس کے قضا کرنے میں بھی کوئی فرق نہ ہوگا۔ جس طریقے سے فرائض عمر بھر قضا رہتے ہیں، کسی نہ کسی وقت اس کو ادا کرنا ہی پڑے گا، اسی طریقے سے وجوب بھی جو ہے اس کا قضا کرنا ہی ہے، ادا جو ہے اس کا قضا کرنا ہی ہے۔ کرنا ہی ہے۔